اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسئلۃ الرابعہ تصویر و صور زوات نہیں ہے اس میں تصویر و صور ذوات الارواح حرام اذا كانت الصورۃ مجسمۃ بلا خلاف فتوی و نص۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے مقاصد محرمہ میں نوع رابع کا چوتھا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تھا کیا؟ تدلیس ماشے تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ تزیین الرجل بما یحرم علیہ، یہ دوسرا تھا۔ تیسرا کیا تھا؟ تشبیہ، اور چوتھا جو ہے وہ ہے تصویر، اور پانچواں ہے تخفیف یعنی کم تولی کرنا، اور چھٹا ہے تنجیم۔ تو یہ جو باب مصر کے باب تفیل کے مصر پہ 6 مسائل انہوں نے یہاں ڈسکس کیے ہیں۔ تو تنجیم کا بھی یعنی کافی بڑی بحث ہے، تو یہ اچھی بحث ہے۔ تو یہ ابھی جو آج ہم پڑھیں گے وہ تصویر کی مجسمے کی۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک بحث یہ ہے کہ تصویر سے کیا مراد ہے۔ 2 سوال ہیں یہاں پر، ان 2 سوالوں کے علاوہ تو مجھے مطلب نہیں سمجھ آیا کہ کوئی اور مطلب ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ تصویر کا مطلب کیا ہے، تصویر کسے کہتے ہیں۔ تو اب اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ تصویر سے مطلب ہے مجسمہ سازی، یعنی اسٹیچو میکنگ، اسٹیچو بنانا، وہی انسان کی تصویر کامل ہوتی ہے۔ جیسے ایک بہت سے ابھی یہ نجف میں یہ کام ہوا ہے کہ بہت سے جو علماء ہیں ان کے میوزیم بنا کے اسٹیچوز بنائے گئے، تو یہ کام ان کی تو روحیں ہی تڑپ جائیں گی۔ تو حرام، مجسمہ سازی تو ہمارے یہاں حرام ہے۔ تو یہ مراد ہے یا نقش و نگار، جیسے پینسل سے یا ہاتھ پہ یا حتیٰ کارپیٹ پہ، کپڑوں پہ، کاغذ پہ جو نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، وہ کسی کی بھی شکل بنانا، کسی انسان کی شکل بنانا ہاتھ سے، کیریکیچر کارٹون بنانا کسی کا یا درخت کا، وہ حرام ہے یا مجسمہ سازی حرام ہے۔ تو بس تصویر سے کیا مراد ہے، تصویر و حرام، تصویر سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ بات، ایک بحث اس میں شیخ زور لگائے جا رہے ہیں کہ تصویر سے مراد جو ہے وہ نقش و نگار ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تصویر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 کی ہوتی ہے، یا ذی روح کی ہوتی ہے، جو جاندار انسان ہے اس کی ہوتی ہے، یا جیسے درخت اور ستارے اور سورج کی ہوتی ہے۔ تو جو ذی روح کی تصویر ہے وہ بنانا حرام ہے، اور جو غیر ذی روح ہے، شجر و حجر، اس کی بنانا، قائد اعظم کا مزار بنا لے، کوئی اور بنا لے، تو وہ اس کی جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل ہے جو انہوں نے اس میں نقل کی۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم المسئلۃ الرابعۃ تصویر و صور ذوات الارواح حرام اذا كانت الصورۃ مجسمۃ بلا خلاف فتوی و نص، یعنی ذوات ارواح ہو ان کی تصویر بنانا حرام ہے اگر صورت جو ہے وہ مجسمہ ہو، بغیر کسی اختلاف کے، فتوی و نص۔ وَقَزَمَ عَدَمِ التَّجَسُّمِ وِفَاقًا لِظَاہِرِ النِّہَایَہ، اسی طرح سے حرام ہے اگر تجسم نہ بھی ہو ظاہر نہایہ کے مطابقت سے۔ وَصَرِیحِ السَّرَائِرِ وَالْمَحْکِیَ عَنْ حَوَاشِ الشَّہِیدِ وَالْمَیسِیَّہ وَالْمَسَالِکِ وَإِیضَاحِ النَّافِعِ وَالْکِفَایَہ وَمَجْمَعِ الْبُرْہان وغیرہم لروایات المستفیضہ، مثل مستفیضہ جو ہے وہ تواتر سے جو کم ہوتی ہیں روایات ان کو بولتے ہیں، جو خبر واحد سے اوپر ہو اور تواتر سے کم ہو اس کو بولتے ہیں استفاضہ، مستفیضہ۔ تو وہ روایات جو تواتر کے درجے پہ نہیں پہنچی لیکن واحد سے زیادہ ہیں تو ان کو بولتے ہیں مستفیضہ۔ مثل قولہ علیہ السلام نہا ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم، مولا نے جو ہے وہ منع کیا کہ انگوٹھی کے اوپر کسی حیوان کا نقش مت بناؤ۔ نہا ان ینقش
شیء من الحیوان علی الخاتم. وقولہ علیہ السلام نہا عن تزویق البیوت، مولا نے جو ہے وہ تزویق بیوت سے بھی جو ہے وہ منع کیا. تو پوچھا راوی نے وما تزویق البیوت، قال تصاویر التماثیل، تماثیل کی تصاویر. تو اب تماثیل تو مجسمہ ہو گیا اور اس کی تصاویر تو وہی نقش و نگار ہو گئے. والمتقدم انتہو فی العقول والصنعۃ صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی، یعنی صنعت و صنوف التصاویر بھی جائز ہے جب تک کہ زیرو کی مثال نہ ہو. وقولہ علیہ السلام فی عدت اخبار من صور صورتا کلفہ اللہ یوم القیامت ینفخ فیہا ولیس بنافخ، یعنی اگر کسی نے کو مجسمہ بنایا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مکلف کرے گا کہ اس میں روح پھونکے، اور وہ روح پھونکنے والا نہیں ہوگا. وقد یستظہر اختصاصها بالمجسمۃ، اور کبھی کبھار استظہار کیا جاتا ہے اس سے کہ یہ اختصاص رکھتا ہے مجسمے سے، من حیث ان النفخ لا تکون الا فی الجسم، اس حیثیت سے کہ روح پھونکنا نہیں ہوتا مگر جسم میں. وَإِرَادَةُ تَسْهِيلِ النَّقْشِ مُقَدِّمَةً لِلنَّفْخِ ثُمَّ النَّفْخُ فِيهِ خِلَافُ الظَّاہِرِ، اور یہ ارادہ کرنا کہ نقش کو پہلے جسم بنائے پھر جسم بنا کے یہ شخص اس میں روح پھونکے، یہ خلاف ظاہر ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ بات تو صحیح ہو رہی ہے، لیکن شیخ اس میں اشکال کر رہے ہیں کیونکہ شیخ کو نقش کو بھی شامل کرنا ہے. وَفِيهِ إِنَّ النَّفْخَ يُمْكِنْ تَصَوُّرُهُ فِي النَّقْشِ بِمُلَاحَظَةِ مَحَلِّهِ بَلْ بِدُونِهَا، کہہ رہے ہیں نفخ جو ہے وہ اس کا تصور کرنا نقش میں بھی جو ہے وہ اس کے محل کے لحاظ سے ہوتا ہے بلکہ اس کے بغیر بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نقش بنا ہوا تھا دیوار پہ، ایک شیر بنا ہوا تھا، اور جو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جادوگر کو شکست دینے کے لیے اسی نقش کو شیر میں تبدیل کر دیا، اور وہ شیر جو تھا جادوگر کو کھا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں ایسا. کما فی امر الامام علیہ السلام الاسد المنقوش علی البساط باخذ الساحر فی مجلس الخلیفہ، تو خلیفہ کے تو بہت کچھ اڑ گئے، طوطے بھی اڑ گئے، اوسان بھی اڑ گیا، سب کچھ اڑ گئے طوطے، تو ان کو پتہ چلا کہ کس سے جو ان کی ٹکر ہے. اور بملاحظت لون النقش الذی هو فی الحقیقت اجزاء لطیفۃ من السب، یا وہ ملاحظہ کرتے ہوئے نقش کے رنگ کو ملاحظہ کرتے ہوئے جو حقیقت میں رنگ کے جز ہے. والحاصل ان مثل هذا لا يعد قرینۃ عرفا علی تخصیص صورت بالمجسم، حاصل یہ کہ یہ جو ہے وہ قرینہ نہیں گنا جائے گا عرفاً کس کے اوپر، علی تخصیص صورت بالمجسم، کہ صورت جو ہے وہ تخصیص رکھتی ہے کس سے، مجسم سے، مجسمے سے تخصیص رکھتی ہے. وَأَذَرْ مِنَ الْكُلِّ سَيِّدُ محمد ابن مسلم سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن تماثیل الشجر والشمس والقمر قال لا باس ما لم يكن شيئا من الحيوان فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا ومثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. کہنے سب سے زیادہ جو ظاہر ہے وہ صحیح محمد ابن مسلم ہے، جس میں راوی کہتا ہے کہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درخت کی تمثال بنانے کے بارے میں پوچھا، ان تماثیل الشجر، یا سورج کا جیسا بنانے کے بارے میں پوچھا، یا چاند کے جیسا بنانے کے بارے میں پوچھا. تو قال لا باسا، کوئی نہیں ہے، مالکم شیء من الحیوان، اگر اس میں زیرو نہیں ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں. فإن ذکر الشمس والقمر قرینۃ علی ارادۃ مجرد النقش، یعنی شمس اور قمر کا ذکر کرنا یہ قرینہ ہے کہ یہاں پہ مجرد نقش کا ارادہ کیا گیا ہے. البتہ جو ہے وہ
چاند کا بھی مجسمہ بنا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چاند کا مجسمہ نہیں بنا سکتا، یہ قرینہ ہے نقش کا. بہرحال انہوں پتہ نہیں کیسے قرینہ لیا ہے. ومثل قولی علیہ السلام من جدد قبرا، اگر کوئی قبر کی تجدید کرے. یہ جو وہابی لوگ ہیں یہ اسی حدیث سے استفادہ کرتے ہیں، من جدد قبرا. اور وہ کہتے ہیں کہ قبر جیسے بن گئی تو اب اس کو دوبارہ پکا کرنا یا پکا کرنے میں بھی اشکال کرتے ہیں. اور دوسری یہ یا وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس قبر کے اوپر کوئی بڑا کمرہ بنانا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ائمہ کے روضے ہیں تو ان کو مطلب ان کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے کمرے بنانا، چھت کے گھر بنانا، اس طرح تعمیرات کرنا. تو یہی ہے من جدد قبر. تو کہا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو اس کے صحیح جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ من جدد قبرن. تو من جدد قبرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی اگر کوئی اس کے اطراف میں کوئی سائبان بنا لے، جیسے وہاں پہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی سائبان بنا لے. جدد قبرن. اچھا پھر یہ کہ قبر کو توڑ کے اگر بنائے تو پھر بھی ایک بات آتی ہے کہ جدد قبر. وہ تو قبر کے اطراف میں اگر قبر کو توڑ نہیں رہا، فرض کے لیے قبر کے اوپر ایک زری رکھ رہا ہے، یہ کہ اس کو جو ہے وہ تو من جدد قبرن، قبر دوبارہ سے بنائے. من جدد قبرن کا مطلب یہ کہ ایک جو مردہ ہے اس کو نکال کے دوسرا مردہ ڈال دو. اس میں یہ ہے تجدید قبر. تجدید قبر یہ ہے جو صفی حسن کے قبرستان میں جو ہیرا پھیری کرتے قبرستان والے، پیسے لے کے کسی کی قبر کو ختم کر دیتے ہیں اور دوسرے کی قبر اس میں بنا دیتے ہیں. یہ ہے تجدید قبر. یعنی قبر کو اکھاڑنا بننے کے بعد یہ صحیح نہیں، لیکن اس کو پکا کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اکھاڑنا، اس کو نبش قبر کرنا، مردے کو اس سے باہر نکالنا یا کسی دوسرے کی قبر اس میں بنانا، یا اس کو قبر کو ختم کر کے، ختم کرنے میں بھی تو آپ کو لیکن بہت سی جگہ وجہ سے پانی آ جاتا ہے یا نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ استثناءات اس کے ہیں اپنی جگہ. لیکن جو پہلا حکم اولی ہے وہ یہ ہے کہ قبر کو اکھیڑنا یا قبر کو دوبارہ سے بنانا یا قبر میں ایک مرحوم کی جگہ، ایک مردے کی جگہ دوسرے مردے کو رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ قبر میں، قبر کے اطراف میں اگر کوئی سائبان بنا لے یا کمرہ بنا لے یا چھت بنا لے تو وہ حرام ہے. یا مثال کہ ہمارے بھی کام جو ہے وہ مطلب ہم صحیح چیزوں کے بارے میں صحیح نظر نہیں رکھتے. اب جیسے ان کی بہت سی باتیں صحیح ہیں. اب جیسے فرض کے لیے کوئی بزرگ ہے، اس کی قبر کے اوپر ہارمونیم چل رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، تو یہ کیسے جائز ہوگا کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چلیں؟ جائز ہوگا؟ جی ہاں، بھنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. وہ بھنگ تو چھوڑے چلے، صرف آپ یہ کہیں کہ عرس منایا جا رہا ہے قوالی، تو اس میں دھمال لگتا ہے نا. دھمال تو نام ہوتا ہے نہیں، وہ ناچ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں نا. تو قبرستان میں ناچنے اور گانے اور قوالی کی کہاں سے اجازت ہے؟ قبرستان میں جا کے انسان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور قرآن پڑھے اور ہدیہ کر کے آ جائے واپس. جی اسی طرح سے جیسے یہ قبریں ہمارے اماموں میں سے کس نے حکم دیا یا کس امام نے کس امام کی قبر کے اوپر جو وہ سونا لگایا جو ہم سونے لگائے؟ یہ جو سونے حضرت معصومہ کی روضے کے اوپر 200 کلو سونا لگا ہوا ہے. تو اس سے کوئی اہل بیت کی خدمت ہوئی ہے کوئی 200 کلو سونا؟ یا ائمہ کے روزوں کے اوپر اتنے اتنے سونے لگے ہوئے، تو شرعاً تو اشکال ہے اس میں. کس نے لگائے؟ بادشاہوں نے لگائے. یہ جو پہلے بادشاہ کے انڈر میں تھے، شاہ جو ایران کے شہنشاہ تھے، ان کے انڈر میں تھے، ان کے پاس سونا بہت تھا، ہر چیز کو سونے میں تولتے تھے. اب وہ مذہبی بننے کے لیے قرآن بھی سونے میں، قرآن سونے میں لکھا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہے؟ بتاؤ. ظاہراً تو صحیح نہیں.
صحیح نہیں ہے. یعنی سونے کا جو استعمال ہے وہ تو صرف عورت کے لیے، زینت کے لیے. مرد کے لیے تو سونے کا استعمال نہیں ہے. پھر سونے کے اوانِ الذھب والفضہ، سونے کے جو سونے کے کپڑوں میں سونے کا استعمال، یا برتنوں میں سونے کا استعمال، یا جو جن لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں اسے کھپائیں، جگہ نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ دینا تو ہے نہیں انہوں نے کسی کو. غریب کو تو دینا ہی نہیں ہے، امیر کو بھی نہیں دینا، مستحق کو بھی نہیں دینا، تو اپنے ہی پہ کھپانا ہے. تو وہ کھپانے کی جگہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ نلکے بھی سونے کے، یہ واش روم کے جو نلکے ہیں وہ سونے کے ہوتے ہیں. پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سونے کی ہوتی ہیں، اب آگے لگاتے جائیں. تو یہ جو صحیح نہیں ہے، یہ اشکال ہے اس میں. تو یہی اشکال پلٹتا ہے. اچھا اب اس کو ہاتھ نہیں لگائے، نہ آغا خدمت تاریخی دورے، یعنی وہ اس کو آثار باستانی بنا دیا میوزیم کا، کہ یہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں، کون سے تاریخی کیا کہتے ہیں، آثار میں سے آثار قدیمہ میں سے ہے، تو اس کو جو ہے وہ خراب نہیں کرو. یہ تو من جدد قبرن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قبر کو کھود کر کسی دوسرے مردے کو اس میں ڈالے تو یہ تجدید قبر ہے، یا اس کی قبر کھود کے اسے دوسری جگہ شفٹ کرے تو یہ تجدید قبر ہے بغیر کسی وجہ کی. اور مثلا مثالاً یا مجسمہ بنائے کہ جس سے غیر اللہ کی عبادت ہو تو فقط خرج عن الاسلام، تو یہ اسلام سے، کیونکہ پہلے جس زمانے میں یہ حدیث بیان کی گئی اس زمانے میں مجسمہ سازی کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا، یعنی جو مجسمہ سازی جس میں یہ پروفیشن کھپتا تھا وہ غیر اللہ کی عبادت تھی، بت پرستی تھی، تو اس کو حرام قرار دیا گیا. اب جیسے مثال کے طور پر جو وہ لباس کی مارکیٹنگ کے لیے، پروجیکشن کے لیے جیسے وہ بناتے ہیں اور اس میں لباس پہنا دیتے ہیں اسے، تو کیا یہ حرام ہے؟ اس کو تو فتویٰ نہیں دیا گیا کہ یہ حرام ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجسمہ بنانا کہ غیر اللہ کی عبادت ہو وہ حرام ہے. تو من جدد قبرن و مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. اب مثال میں نے فرض کر لو ہاتھ سے کوئی کارٹون بنا لیا تو میں اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا کیا؟ فَإِنَّ الْمِثَالَ وَالتَّصْوِيرَ مُتَرَادِفَانِ عَلَمَا حَكَاهُ كَاشِفُ اللِّسَانِ عن أهل اللغة مع النشاء من التصوير والمطلوب منه يصور المنقوشة على إشكال الرجال على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال ويؤيده أن ظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشکیل لا غیر. شیخ کا پورا زور کس پہ لگ رہا ہے کہ نقش و نگار کو جو پینسل سے یا ہاتھ کی کسی چیز سے یا کلر سے کیے جاتے ہیں جس میں مجسمہ نہیں ہوتا، مجسمے کے بغیر کے جو نقش ہیں وہ بھی اس حرمت میں شیخ شامل کرنا چاہتے ہیں. شیخ کا پورا زور اس پہ چل رہا ہے. دیکھیں آپ دوبارہ دیکھیں، مثال اور تصویر مترادفان ہیں. جیسا کہ تو مثال کا بھی مطلب بھی مجسمہ اور تصویر کا مطلب بھی مجسمہ ہے، جبکہ شایع تصویر سے کیا ہے والمطلوب منہ والشایع من التصویر والمطلوب منہ. شایع من التصویر، تصویر سے جو چیز مشہور ہے وہ الصور المنقوشۃ، وہ تصویریں جو چھپی ہوئی ہیں، نقش ہوئی ہوئی ہیں انسان کی شکل میں، جیسے جیکٹ کے اوپر کسی انسان کی شکل بنی ہوئی ہے یا عورت کی شکل بنی ہوئی ہے یا ایگل طیور پرندوں کی شکل بنی ہوئی ہے یا جانوروں کی شکل بنی ہوئی ہے.
بغیر اجسام کے جو بنائے جاتے ہیں ان شکلوں پر. اور اس کی تائید کرتے ہیں کہ ظاہر یہ کہ حکمت تحریم میں تشبہ بالخالق ہے، یعنی خالق کائنات نے حیوانات کو بنایا تو یہ خالق کائنات کی طرح بننا چاہتا ہے جو ان کے نقش و نگار بنا رہا ہے، ان کے جیسے خالق کائنات نے ایگل بنائی، یہ ایگل کے نقش و نگار بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب پینٹنگ حرام ہو گئی. ظاہراً الحکمت فی التحریم ہی حرمت التشبہ بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال. اشکال شکل کی جمع ہے، یعنی ان شکلوں پر جو چھپ چکی ہیں، التی جو شکلیں کہ بشر عاجز ہے ان کو نقش کرنے سے جیسا کہ وہ ہیں، چاہے کہ ان کو ایجاد کرے، یعنی ان میں روح پھونکے اور انہیں زندہ موجود بنا دے. تو بشر جو ہے وہ چیل تو نہیں بنا سکتا، بشر کبوتر تو نہیں بنا سکتا، بشر کبوتر کی شکل بھی ہو جیسا وہ ہے ویسا نہیں بنا سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے بعض اساتین نے منع کیا کہ ان تمکین غیر المکلف من ذلک. ومن المعلوم، اور معلوم سی بات ہے، ان المادۃ لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبہ، مادے کا ان اختراعات عجیبہ سے کوئی دخل نہیں ہے، یعنی مجسمے کو آپ بیچ میں نہیں لے کے آئے تو بس تشبہ جو ہے وہ نقش سے حاصل ہو جائے گا اور تشکیل سے حاصل ہو جائے گا، شکل دینے سے لا غیر. ومن ہنا یمکن استظہار اختصاص الحکم بذوات الارواح، اسی لیے کہا کہ جو حرمت کا حکم ہے وہ جو روح ہے، ذوات الارواح ہے، ان سے مخصوص ہے. حرمت کا جو حکم ہے وہ کس سے مخصوص ہے؟ ذوات الارواح سے. اختصاص الحکم ذوات الارواح جو ذی روح ہیں، فإن صور غیرها کثیرا ما یحصل بفعل الانسان للدوائر الاخر، اس لیے کہ جو دوسری چیزوں کی تصویریں ہیں، جیسے سائنس میں کہا کہ بھئی درخت کی شکل بنا کے لاؤ، نقش بنا کے لاؤ، تو صور غیرها کثیرا ما بہت سی دفعہ حاصل ہوتی ہیں انسان کے فعل سے دوسرے مقاصد کے لیے جس میں تصویر شامل نہیں ہوتی. ولا یحصل به تشبہ بحضرت المبدع تعالی ان التشبیہ، اور نہ ہی تشبہ حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ان سے، بلکہ کل ما یصنع الانسان من التصرف فی الاجسام، بلکہ انسان جو بھی تصرف کرے گا اجسام میں، فیقع علی شکل واحد من مخلوقات اللہ تعالی، تو واقع ہوگا ایک شکل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے. ولذا قال کاشف اللسام علی ما حکی عنہ فی مسئلۃ کراہۃ الصلاۃ فی الثوب المشتمل علی التماثیل. کاشف اللسان نے جیسا کہ ان سے حکایت ہوا کس میں؟ اس مسئلے میں کہ نماز پڑھنا ایک ایسی جیکٹ میں جس میں نقش و نگار بنے ہوئے، ایسی بنیان میں، ایسے کپڑوں میں جن میں شکلیں بنی ہوئی ہو، تو یہ مکروہ ہے. کراہت الصلاۃ فی الثوب المشتمل علی التماثیل انہ لو امت الکراہۃ للتماثیل الزر وغیرہا کرہت الثیاب ذوات العالم لشبہ العالم بالاخشاب والقصبات ونحوہا والثیاب المحشوۃ لشبہ طرائقہا المخیطۃ بہا بل الثیاب قاطبۃ لشبہ خیوطہا بالاخشاب ونحوہا. کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑا جو مشتمل تھا تماثیل کے اوپر، تو انہوں نے یہ کہا کہ فی مسئلۃ کراہۃ الصلاۃ فی الثوب المشتمل علی التماثیل، انہوں نے کہا کہ اگر کراہت کو عمومیت دی جائے تماثیل زیرو اور غیر زیرو کی طرف، تو کرہت الثیاب ذوات العالم، تو وہ کپڑا جس میں یعنی نشانیاں ٹائپ کی بنی ہوئی ہیں، یعنی جیسے آن بنے ہوئے یا کچھ لکھا ہوا ہے، تو ذوات العالم کرہت الثیاب ذوات العالم لشبہ العالم بالاخشاب،
تو یعنی جو علم ہے وہ شباہت رکھتا ہے کس سے؟ لکڑیوں سے اور ڈنڈوں سے، اور جو ثیاب ہیں محشوہ، یعنی جس میں کچھ سائڈ میں چیزیں بنی ہوئی ہیں تو بارڈر بنا ہوا ہے، تو اس طرح کے جو ثیاب ہیں جن میں بارڈر لگے ہوئے ہیں تو ان کے جو طرائق ہیں وہ سیے گئے ہیں جس دھاگے سے لشبہ طرائق المخیطۃ بہا، بل ثیاب کاتبتن، بلکہ خود کپڑے لشبہ خیوط بالاخشاب، ان کے جو دھاگے ہیں وہ درختوں سے شباہت رکھتے ہیں بنا ہوا۔ انتہا۔ وَإِنْ كَانَ، پاگل پنے کی باتیں لگ رہی ہیں مجھے تو اس جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ لَا يَخْلُو مِن نَظَرٍ، وہ اگر نظر کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگرچہ جو ذکر کیا ہے وہ نظر سے خالی نہیں ہے، كَمَا سَيَجِيُ هَذَا وَلَكِنَّ الْعُمْدَةَ فِي اخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ اصالۃ الاباحہ، کہہ رہے ہیں عمدہ یعنی حکم جو مخصوص ہے ذوات ارواح سے، حکم یعنی جو اصلی دلیل ہے کہ حکم محدود ہے زیرو سے اصالۃ الاباحہ ہے، تو باقی چیزوں میں جائز ہو جائے گا، اصالۃ الاباحہ جاری ہو جائے گی۔ ولیکن العمدۃ فی اختصاص الحکم بذوات الارواح اصالۃ الاباحہ مضاف الی ما دل علی رخصت مثل سید ابن مسلم السابقہ و روایت تحف المتقدمہ، اس میں روایت تحف میں تو تفریق کی گئی تھی کہ معلوم یکم مسئلہ روحانی، تو جو ذی روح ہے وہ کہتا حرام ہے، اور جو غیر ذی روح ہے اس کا مجسمہ جائز ہے۔ وما ورد فی تفسیر قوله تعالی یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل من قوله ولا ما هی تماثیل الرجال والنساء وَلَكِنَّهَا تَمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَالشِّبْهِ، کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا کہ حضرت سلیمان جنات سے محرابیں اور مثالیں بناتے تھے، یعنی ادھر دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر جلدی بنا لیتے ہیں نا، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے، جیسے پنجاب میں ہوتا ہے کہ چھتیں بنی بنائی ملتی ہیں، تو بس انہوں نے دیوار کھڑی کی اور چھت اس کے اوپر رکھی اور گھر بن گیا، تو دروازے بھی تیار ہوتے ہیں وہ بھی لا کے فکس کر دیے، تو ساری چیزیں تیار رکھتے ہیں اس طرح سے۔ تو حضرت سلیمان کیا کرتے تھے کہ ان سے کہتے تھے بھئی محراب جو ہے وہ بنا کے لے، وہ جنات جو ہے وہ محراب بنا کے لے آتے تھے، پھر جو ہے وہ ان سے کہتے تھے وہ مثال بنا کے لے آؤ، تو مثال بنا کے لے آتے تھے۔ تو اس کی وضاحت میں معصوم نے فرمایا کہ وہ انسانوں کی اور مردوں اور عورتوں کی مثالیں نہیں تھی، مجسمے نہیں تھے، بلکہ شجر و درخت کے جو ہے وہ مجسمے تھے، غیر ذی روح کے مجسمے تھے۔ وما ورد فی تفسیر قوله تعالی یعملون، عمل کرتے تھے، لہو لسلیمان ما یشاء، جو سلیمان چاہتے تھے، من محارب و تماثیل، محرابیں بناتے تھے، مثالیں بناتے تھے، من قوله، مولا نے فرمایا واللہ ما ہی تماثیل الرجال والنساء، خدا کی قسم یہ رجال اور نساء کی جو تماثیل نہیں تھی، وَلَكِنَّهَا تَمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَشِبْهِهِ، درخت اور شبہ درخت کی تماثیل تھی، وَظَاہِرُ شُمُولُهَا لِلْمُجَسِّمِ وَغَيْرِهِ، ظاہر یہ کہ شمولیت رکھتا ہے کس سے، مجسم اور غیر مجسم، فَبِهَا يُقَيَّدُ بَعْضُ مَمَرَّ مِنَ الْإِطْلَاقِ، تو فَبِهَا یعنی اس روایت کے ذریعے سے ہم مقید کر دیں گے جو اطلاقات بعض گزرے ہیں، اطلاقات جو گزرے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زیرو کا بھی حرام ہے، غیر زیرو کا بھی حرام ہے، تو اس روایت کے ذریعے سے ہم مقید کر دیں گے کہ جو حرام ہے وہ زیرو کا ہے، غیر زیرو کا حرام نہیں ہے۔ فَبِهَا يُقَيِّدُ بَعْضُ مَمَرَّ مِنَ الْإِطْلَاقِ خِلَافًا لِظَاهِرِ جَمَاعَةٍ حَيْثُ إِنَّهُمْ بَيْنَ مَنْ يَحْكِي عَنْهُ تَعْمِيمَهُ الْحُكْمَ لِغَيْرِ زِیرُو، کہ بعض لوگ ان میں سے وہ ہیں جو حکایت کرتے ہیں تعمیم کو، حکم عمومیت رکھتا ہے غیر زیرو تک، اگرچہ مجسمہ نہ بھی ہو نقش بھی ہو، تو نقش ہو یا غیر نقش ہو حرام ہے، اور زیرو و غیر زیرو حرام ہے، یہ ایک قول ہو گیا۔ لباس الاطلاقات اللازم تقید ہوا، بعض اطلاقات سے استفادہ کرتے ہیں جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ان اطلاقات کو قید کی ضرورت ہے، بما تقدم مثل قوله، جیسا جو پہلے والی روایت گزر گئی اس سے بھی اور جو بعد والی گزر گئی اس سے بھی۔
شیخ ایک ہی اس سے جو ہے وہ کئی چیزیں شکار کر رہے ہیں. مثلا قولہ علیہ السلام نہان تزویق البیوت، جیسے یہ روایت ہے کہ تزویق بیوت سے روکا. وقولہ من مثلا مثال الاخری وبین من عبر بالتماثیل المجسمہ، یا وہ روایت جس میں تماثیل سے مجسمے کو بتایا گیا بنا علی شمول التمثال لغیر الحیوان، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ تمثال غیر حیوان تک عمومیت رکھتا ہے. فخص الحکم بالمجسم، تو حکم یعنی حرمت کو محدود کر دیا مجسمے سے. لأن المتيقن من المقیدات للاطلاقات، لأنه کہے لأنه المتيقن، اس لیے کہ یہی کیا یعنی ذی روح کا مجسمہ بنانا یہی قدر یقینی ہے مقیدات میں سے جو اطلاقات کے اوپر چڑھائے گئے ہیں. بغیر کسی ضرورت ویسا ہو، اور یہی یقینی حصہ ہے جو اطلاقات پر مقیدات بنا کے چڑھایا گیا ہے، اور یہی وہ یقینی حصہ ہے جو اطلاقات پر مقیدات بنا کے چڑھایا گیا ہے. یعنی گدے کے اوپر کیا چڑھتا ہے؟ تکیہ لے کر کیا اس پہ کیا چڑھتا ہے؟ غلاف چڑھتا ہے نا. تو اطلاق پہ کیا چڑھے گا؟ مقید چڑھے گا. تو مقیدات کو اطلاقات کے اوپر چڑھایا گیا، مقیدات کو. تو مقیدات کا جو یقینی حصہ ہے وہ یہی ہے، کیا ہے؟ ذی روح کا مجسمہ. ذی روح کا مجسمہ ہی وہ یقینی حصہ ہے جو مقیدات بنا کر اطلاقات پہ غلاف بنا کے چادر پہ چڑھایا گیا. ٹھیک ہے، دیکھو میں تمہیں اتنا آسان کر دیا، کوئی بھی نہیں کرے گا. لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ مِنَ الْمُقَيَّدَاتِ لِلْإِطْلَاقَاتِ وَالظَّاهِرُ مِنْهَا بِحُكْمِ غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْوُجُودِ النُّقُوشُ لَا غَيْرُ. شیخ اپنی جو ہے وہ نکال کے رکھتے ہیں نا، اپنی رائے چھوڑتے نہیں ہیں شیخ. وَالظَّاهِرُ مِنْهَا سی تک رکھتے ہیں. وَالظَّاهِرُ مِنْهَا بِحُكْمِ غَلَبَةِ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اس میں سے جو ہے وہ غلبۃ الاستعمال اور وجود سے کیا ہے؟ نقوش ہے لا غیر. صلی اللہ علیہ محمد.